29 مئی 1453 رات کا 1:30 بجا ہے۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچے پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی یلغار فصیل کے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ پاٹ دیا گیا ہے۔ سر پر بھاری پگڑی باندھے اور طلائی خلقت میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نگاروں، کرنوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا ہے، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حملہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھے ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑ گڑا کر مناجاتیں شروع کر دیں۔ پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دیں، جن کی ٹناٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلاف بھلا کر ایک ہو گئے، اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسا حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جان فشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب نکولو باربیرو، جو اس دن شہر میں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ آور جانصاری دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعرے اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپہ سالار جیوانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی دروازے کے اوپر نصب بازنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ آیا صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچے، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا، اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتے رہے۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قرون وسطیٰ کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے،
کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور افریقہ، خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ تاریخی دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے بیش قیمت خزانہ تھا اور ارسطو، افلاطون، جالینوس اور دوسرے حکماء و علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم سلطان محمد، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، اسے 29 مئی کی صبح جو شہر نظر آیا یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے۔ طویل انحطاط کے بعد بازنطینی سلطنت بالآخر آخری سانسیں لے رہی تھی اور قسطنطنیہ، جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ ہو کر الگ الگ دیہات کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کونسٹائن اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کونسٹائن نوبل کر دیا، جو بعد میں عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی تھی اور چوتھی تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی شان و شوکت کا اور برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے تھے، چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر 676 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آوروں عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہیں
لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی۔ شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ پر سقوط قسطنطنیہ کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہاں اس سلسلے میں کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بنائی گئیں۔ یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ ابھی تک اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے میں لہت و لعل سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہیں۔ یونان میں آج بھی جمعرات کو مانوس دن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ فتح قسطنطنیہ 29 مئی 1453 کو جمعرات کا ہی دن تھا۔